نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز علماء و فضلاء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج بھی علالت کے باوجود جس قدر گفتگو کی سکت اور طاقت ہے، کچھ عرض کروں گا اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ توفیق بھی مرحمت فرمائی. جو گفتگو آج کر رہا ہوں یہ بیان ہے سورۃ القصص کا، جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد از پیدائش آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 10 برس حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں گزار کر واپس آنے تک، یہ پوری داستان قرآن مجید نے یہاں بیان کی، اور یہی بیان خلاصتاً آج کی گفتگو کا موضوع ہے. مگر گفتگو اس بیان کی روحانی اور عرفانی تعبیر اور تشریح پر مبنی ہوگی. اور یہ گفتگو اس وجہ سے بھی ایک خاص مناسبت اور اہمیت رکھتی ہے کہ جو بات اس بیان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں اس کا تعلق رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آنے والے اجتماعی اعتکاف کے ساتھ ہے، تاکہ آپ لوگ اپنا ذہن بنائیں اور ایک ذہنی، قلبی اور روحانی ماحول ابھی سے اس عظیم اعتکاف کے لیے تیار کر لیں.
اور جہاں تک ممکن ہے اپنی ملازمتیں، اپنے کاروبار، اپنی دنیاوی مشاغل کو منقطع کر کے 10 روز کے لیے معطل کر کے اس اعتکاف میں شامل ہونے کا پروگرام ترتیب دینا شروع کر دیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی بعض قصص اور واقعات کا تذکرہ آیا ہے، اس کی ایک تعبیر، تفسیر اور تشریح تو معروف ہوتی ہے جو مترجمین اور مفسرین کرام نے بالعموم جس کو بیان کیا ہوتا ہے، اور آپ وقتاً فوقتاً وہ تفسیروں میں اور تقریروں میں پڑھتے اور سنتے رہتے، اور بہت سارے مواعظ اور رشد و ہدایت کے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو ان واقعات میں اللہ رب العزت ظاہری تعبیر کی شکل میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ مثلا اس واقعے پر بھی میں کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، اس سے سیاسی رشد و ہدایت کا سامان بھی ملا ہے، اس سے سماجی اور معاشرتی اصلاح کی تعبیرات بھی اور ہدایات بھی ملی ہیں، اس سے تحریکی اور انقلابی ہدایات بھی میسر آئی ہیں، اور دیگر علمی اور فکری رہنمائی کا سامان بھی میسر آیا ہے۔ آج روحانی تزکیہ اور روحانی تربیت کے اعتبار سے اس واقعہ کے خالصتاً عرفانی پہلو کو لے رہے ہیں۔ جب ہم کسی واقعہ کے روحانی اور عرفانی پہلو کو لیتے ہیں تو تعبیر میں مراد بدل جاتے ہیں، یعنی فرعون سے مراد وہ تاریخی فرعون نہیں رہتا، اور موسیٰ علیہ السلام سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں رہتے، بلکہ ان کے مورد اور ہو جاتے ہیں، ان کی اپلیکیشن اور ان کی سگنیفیکنس بدل جاتی۔ آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں میں نے بڑی تفصیل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا تھا، اور اس کے بھی روحانی اور عرفانی مورد بیان آپ کے سامنے رکھے تھے۔ کسی موقع پر غالباً پچھلے ہی سال موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا وہ جو واقعہ، وہ بچوں کو کشتی کو توڑنا اور بچے کو مارنا اور دیوار کو تعمیر کرنا، یہ سب چیزیں بیان کی تھی۔ پچھلے دنوں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اسی طرح کسی اور واقعے کو بھی اس کے روحانی اور عرفانی تعبیر کے حوالے سے لیا ہے۔ ایسا خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ چند جمعہ پہلے بھی قرآن مجید کے کسی اور واقعے کو اس طرح لیا ہے ہم نے۔ تو آج اسی انداز سے اس واقعے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام اور اس کا انداز کتنا دل کو لبھانے والا ہے۔ حروف مقطعات طا سین میم کے بعد میں تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک، میرے حبیب میرے پیارے، اب ہم تمہیں ایک اور قصہ سناتے ہیں۔ مائیں بھی بچوں کو قصے سناتی ہیں، مائیں بچوں کو تعلیم تربیت کے لیے نہیں سناتے، قصے سناتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں، واقعات سناتے ہیں۔
اور بچوں کو اس میں بڑی دلچسپی ہوتی. تو یہ بچوں کو قصے واقعات سنا کر ان کے دل کو بہلانا، اور خالی بہلانا نہیں بلکہ اس میں ایک تربیت کا اور تعلیم کا سامان فراہم کرنا، یہ اس میں محبت کا اظہار بھی ہے اور ایک عظیم حکمت پر مبنی تربیت کا انداز بھی ہے. تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بچوں کو نصیحت بری کہانیاں سنا کر ان کو خوش کرنا اور ان کو تربیت دینا، یہ اللہ کی سنت ہوئی. آپ اپنی طبیعتوں کو روکھا نہ رکھا کریں، چھوٹے بچوں کو سنایا کریں کہانیاں. کیا سٹوری بکس بھی ہوتی ہیں، سنایا کریں. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ باپ سمجھتا ہے کہ یہ بچوں سے پیار کرنا اور ایسے معاملات کرنا ماں کا کام ہے، میں تو باپ ہوں، میں تو بڑا ہوں، میرا درجہ تو ان چیزوں سے اونچا ہے، میں بچوں کے ساتھ یہ بچگانہ باتیں کیوں کروں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ یہ بچگانہ باتیں ہیں. نہیں، یہ ہماری بچگانہ سوچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ اپنے پیاروں کو، یہ حضور علیہ السلام کو فرمایا، نتلو علیک، اے میرے پیارے حبیب اب ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں. سبحان اللہ، تو کتنا پیار بھرا انداز ہے. اس میں مقصود اللہ پاک نے کوئی یہ نہیں کہ کہانیوں کی کتاب بنائی ہے قرآن مجید، کوئی سٹوری بک نہیں ہے، مگر انداز یہ ہے کہ محبوبہ اب ایک اور واقعہ قصہ سناتے ہیں تمہیں، اور پھر بالحق، حق کے ساتھ سناتے ہیں. لقوم یؤمنون، سناتے تمہیں ہیں محبوب، سمجھاتے ہیں آپ کی امت کو ہیں. لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. تو محبوب سناتے تمہیں ہیں، کیا نتلو علیک، آپ کو سناتے ہیں، سناتے آپ کو ہیں اور سمجھاتے آپ کی امت کو ہے. اب بیان ہو رہا ہے کہ بے شک فرعون زمین میں بڑا اکڑ گیا تھا، بڑا باغی ہو گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا. تو اب یہ زمین کون سی زمین میں، اب ہم عرفانی تعبیر کی طرف آ رہے ہیں. کیا زمین سے مراد بدن کی سلطنت ہے. کیا یہ جسمانی سلطنت ہے، جسمانی مملکت ہے. یہ پورے جسم کے اندر جو کچھ ہے، جسم کے اندر جو کچھ ہے، یہ ایک زمین ہے، ایک سلطنت ہے، ایک بادشاہت ہے، ایک مملکت ہے، ایک ریاست ہے. اس میں فرعون بڑا بگڑ گیا تھا، تو مراد فرعون سے نفس امارہ ہے کہ بدن کی دنیا میں نفس امارہ بہت بگڑ گیا تھا. اور یہی حالت ہماری ہے کہ ہمارے بدن کی دنیا میں ہمارا نفس امارہ بہت بگڑ گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اکڑ گیا ہے. علا فی الارض، اتنا بگڑ گیا ہے کہ کسی کی سنتا نہیں اور کسی کی مانتا بھی نہیں. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، تو اس نفس امارہ نے بدن کی سلطنت میں ایک ایسا بگاڑ اور تباہی پیدا کر دی کہ اس کے اندر جتنی قوائے بدنی ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا، یعنی تخریب کاری پیدا کر دی. تخریب پیدا، شیعہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا. یعنی جو خواہشیں ہیں، جو چاہتے ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو ذوق ہیں، جو استعدادیں ہیں، انسان کے بدن کے اندر طرح طرح کے یہ جو ملکات ہیں، ان کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ کر
غلط کاموں کی طرف اور متفرق امور کی طرف ایسا تقسیم کر دیا تھا کہ پورا جسم اور بدن کی پوری سلطنت ایک تخریب کا شکار ہو گئی تھی، اس میں وحدت برقرار نہیں رہی تھی۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے توحید کا غلبہ جسم کی دنیا میں نہیں رہا تھا۔ توحید کے غلبے کا جب مطلب ہوتا ہے کہ غلبہ توحید کا مطلب ہے کہ پھر پورا انسانی جسم ظاہر اور باطن میں ایک ہی حکمرانی میں آ جاتا ہے، یہ توحید ہوتی ہے۔ کیا؟ ظاہر اور باطن میں ایک ہی مالک اور خالق کی حکمرانی میں آ جاتا ہے، اور جو ایک کی حکمرانی میں آ جائے اس کی چاہتیں، اس کے خوف، اس کے ملکات تقسیم نہیں ہوتے، اس کے رنگ ڈھنگ سارے ایک ہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ اور جب نفس امارہ بدن کی سرزمین پر غالب آ گیا تو اس نے اس کے قوائے بدنی کو، جسمانی صلاحیتوں کو، اس کی جو تمام فزیکل پوٹینشیلٹیز تھیں اور اس کی جو فزیکل کیپیبلٹیز تھیں اور فزیکل پروپینسٹیز تھیں، ان کو اللہ کی توحید یعنی ایک راہ کی طرف لگانے کی بجائے مختلف خواہشوں کی تکمیل میں لگا دیا تھا۔ کوئی تکبر کے پیچھے لگ گئی خواہش، کوئی حرص اور ہوس کے پیچھے لگ گئی، کوئی حسد اور اناد کے پیچھے لگ گئی، کوئی شہوت پرستی کے پیچھے لگ گئی، کوئی نفسانیت اور دنیا پرستی کے پیچھے لگ گئی، کوئی بخل کے پیچھے لگ گئی، کوئی کینہ منافقت کے پیچھے لگ گئی۔ گویا مختلف سمتوں میں انسان کی صلاحیتوں کو بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اس دنیا، بدن کی دنیا کو، اور ان ساری ملکات پر نفس امارہ اپنا تخت لگا کے حکمران بن کے بیٹھا تھا، فرعون بن کے بیٹھا تھا۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم ایک تھے جب بنائے گئے تھے تو بنانے والے نے ہر شخص کے بدن کی دنیا سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہر بدن اور ہر روح نے جواب دیا تھا ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہر کوئی اسی ایک کے تابع تھا، ہر کوئی اسی ایک کے تابع تھا۔ اب جب اس سے تو تب توحید کی حکمرانی تھی انسانی جسم پر، توحید کی حکمرانی تھی، تو جب نفس امارہ نے اپنا تخت سجایا ہمارے جسم اور بدن کی دنیا میں، تو توحید کی حکمرانی ہم نے ختم کر دی اور ہم شرک میں پڑ گئے۔ اور شرک کیا تھا اور شرک کیا ہے؟ طرح طرح کے بت ہم نے سجا لیے، ہوا و ہوس کے بت، حرص و لالچ کے بت، تکبر اناد کے بت، تنگ دلی کے بت، حسد کے بت، غیبت کے بت، مخالفت کے بت، کدورت کے بت، منافقت کے بت، بخیلی کے بت، الغرض یہ طرح طرح خود پسندی کے بت، بے شمار بت ہم نے سجا لیے۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس طرح بدن کی دنیا بٹ گئی، یہ فوجیں چھوٹی چھوٹی، چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے، اور ان ساروں کے اوپر بادشاہ نفس کا فرعون بن گیا، نفس امارہ۔ یستضعف طائفۃ منہم، اب اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ اس نفس امارہ نے فرعون بن کر اس کو کمزور کر دیا تھا، اور اس گروہ کو جسے کمزور کر دیا تھا بدن کی دنیا میں، اس سے مراد روح ہے۔ ہمارے نفس امارہ نے
جب سے ہماری بدن کی دنیا پر حکمرانی کا تخت سجایا ہے تب سے روح ضعیف ہو گئی ہے، تب سے روح ضعیف ہو گئی ہے۔ اس پنجرے میں، بدن کے پنجرے میں، اس کمزور اور بیمار پرندے کی مانند جو کھلی فضاؤں میں اڑتا تھا اور دور دور بڑی اونچی اونچی ہواؤں میں رہتا تھا، وہ اس بدن کے پنجرے میں ایسا قید ہوا کہ نہ اس کے بال رہے نہ اس کے پر رہے۔ اب وہ روح اس بدن کے پنجرے میں بیمار پردیسی اور بیمار قیدی کی طرح پھڑا رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اور بقول مولائے روم، وہ مثنوی شریف کا میرا درس یاد کریں، بقول مولائے روم وہ چیخ رہی ہے اور صاف کہتی ہے کہ میری آہوزاری کو یہاں سننے اور سمجھنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں اپنے وطن سے جدا ہو گئی، پردیس میں بدن کے پنجرے میں قید ہو گئی، تڑپ رہی ہوں، رو رہی ہوں، ہجر اور فراق کے نغمے الاپ رہی ہوں، مگر کوئی رازداں نہیں ملتا جو میری زبان کو سمجھ سکے، میرے رونے دھونے کو سمجھ سکے۔ سو فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، اس نفس امارہ نے اپنی حکمرانی کے ذریعے ایک گروہ کو یعنی روح کو، طائفۃ منہم سے مراد روح ہے، اس روح کو کمزور کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے۔ ہماری روح ہمارے اس بدن کے پنجرے میں بیمار ہو، اور وہ انتظار میں تھی سال بھر سے کہ یہ لوگ سال کے بعد 10 دن حضور علیہ السلام کی سنت میں ایک اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، شاید بیٹھنے والے کچھ ایسی محنت کریں، روح سوچتی ہے کہ مجھے آزادی مل جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس روح کی آزادی کے لیے آیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ نفس امارہ روح کو کمزور کر کے اب کیا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ جن بیٹوں کو ذبح کرتا ہے اس سے مراد روح کے روحانی تقاضے، روح کے روحانی تقاضے۔ روح کے روحانی تقاضے کیا ہیں؟ روح خوراک مانگتی ہے، کہتی ہے بدن نفس کو تو خوراک مل رہی ہے، میری بھی کوئی خوراک ہے، مجھے بھی کھانے کو کچھ دے۔ اے روح تیری خوراک کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری خوراک اللہ کا ذکر ہے، میں بھوکی ہوں، میں بھوک سے مر رہی ہوں، مجھے کچھ اللہ کا ذکر دے، مجھے اللہ کی کچھ محبت دے، اللہ کے ذکر کا کھانا دے، اللہ کی محبت کا پانی دے، مجھے کچھ اللہ کی قربت اور معرفت کا شربت پلا، کچھ تقویٰ کی خوراک دے، کچھ عبادت کی خوراک دے، کچھ اخلاص کی خوراک دے، کچھ طاعت کی خوراک دے، کچھ مناجات کی خوراک دے، تاکہ مجھے بھی کچھ تقویت پہنچے۔ مگر روح
کو یہ خوراک نہیں دینے دیتا نفس امارہ جو بدن کی سلطنت پر فرعون کی مانند حکمران بنا بیٹھا ہے، وہ روح کو اس کے تقاضے پورے نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ روح کے تقاضوں کو قتل کر رہا ہے۔ یذبح ابناءہم، روح کو کمزور کر رہا ہے، کر دیا ہے اس نے، اور جو روح کے تقاضے ہیں جن سے روح کو تسکین ملے گی اور روح کو زندگی ملے گی، ان کو ذبح کر رہا ہے، روح کے تقاضوں کو ذبح کر رہا ہے۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے، اور عورتوں سے مراد نفس کے تقاضے، روح کے تقاضوں کو ابنا کہا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، اور نفس کے تقاضوں کو نساء کہا، اور عورتوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ یعنی نفس جن تقاضوں کے پورا کرنے سے اور پھولتا ہے اور طاقت پکڑتا ہے، ان کو زندہ کرتا ہے، ان کو پالتا ہے۔ نفس جن جن چیزوں سے طاقتور ہوتا ہے وہ چیزیں مہیا کرتا ہے ان کو، وہ چیزیں ان کو مہیا کرتا ہے۔ عرض بدن میں، زمین کی دنیا میں، جسم کی زمین پر، اور روح جن تقاضوں کے پورا ہونے سے طاقت پکڑتی ہے، صحت یاب ہوتی ہے، ان تقاضوں کو ذبح کرتا ہے، مارتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، میں یہ نفس امارہ بہت بڑا مفسد ہے، بڑا فسادی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اب ہم نے ارادہ کیا، اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ وہ جو اس زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کمزوروں پر احسان کریں۔ جو اس زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ان پر انمنا، ان پر انعام کریں، احسان کریں۔ کمزور کون کر دیے گئے ہیں؟ عرض بدن یعنی زمین جسم میں روح کے تقاضے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہمیں تڑپتی ہوئی روح اور اس کے تقاضوں پر رحم آ گیا، اور ہم نے چاہا کہ یہ روح کے تقاضے جو ذبح ہو رہے ہیں، جو پس رہے ہیں، جو کمزور کر دیے گئے ہیں، ان پر احسان کریں، انعام کریں، اور کوئی سبیل ان تقاضوں کے پورا کرنے کی پیدا فرمائیں تاکہ ان کے ذریعے روح طاقتور ہو، ان کے ذریعے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم روح کے تقاضوں کو تقویت دیں، ان کو طاقتور کریں، اور ان کو امام بنا دیں، ان کو رہبر بنا دیں، پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان روح کو اور روح کے تقاضوں کو ہم بدن کی بستی اور بدن کی مملکت میں حکمران بنا دیں۔ یعنی ہم نے فیصلہ کیا کہ نفس امارہ سے سلطنت چھینیں اور روح کو جسم کی سلطنت عطا کریں، یہ انقلاب لائیں، یہ روحانی انقلاب لائیں کہ جسم کی سلطنت اور بدن کی دنیا سے نفس امارہ کی حکومت کو ختم کریں اور روح کی سلطنت کی بحالی فرمائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین میں یعنی بدن کی دنیا میں اقتدار عطا کر دیں، روح کو حکمران کر دیں۔ ہم نے ارادہ کیا، یعنی روحانی انقلاب لانے کا ارادہ کیا۔ تو یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کیا، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انقلاب سچا ارادہ کیے بغیر نہیں آتا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح نفس امارہ کی حکمرانی ہماری زندگیوں سے ختم ہو اور
ہم عرض بدن یا سلطنت بدن، بدن کی سلطنت کے اوپر اس تخت پر روح کو بٹھائیں اور روح کی حکمرانی آئے اور روح کے نورانی تقاضے غالب آئیں، تو فرمایا بنورید پھر تمہیں بھی ارادہ کرنا پڑے گا اور اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ ارادہ تو ہم پختہ ارادہ تو کرتے نہیں، خالی خواہش کرتے ہیں۔ اگر پختہ ارادہ کریں تو پھر عمل کے لیے نکل پڑے۔ بولیے، اگر پختہ ارادہ کریں تو عمل کے لیے نکل پڑے۔ اور یہ اعتکاف آ رہا ہے، یہ اسی روحانی انقلاب کا موسم آ رہا ہے۔ روحانی انقلاب کا موسم آ رہا ہے۔ یہ پت جھڑ کا موسم تھا جو کئی مہینوں سے رہا، پت جھڑ کا، خزاں کا موسم تھا۔ اب 1 مہینے کی بہار آئی اور آخری 10 دن اس بہار کے شباب کے ہوں گے۔ آخری 10 دن اس بہار کے، بولیے، شباب کے ہوں گے، تاکہ ہم بدن کی بستی میں انقلاب لا سکیں۔ کتنے ہیں جو ان 10 دنوں میں اس انقلاب کا ارادہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوچ کریں خزاں سے اور اس بہار کی طرف چلیں؟ کتنے ہیں بتائیے؟ اس میں اعتکاف کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، بے سمجھی میں ہاتھ مت کھڑے کریں، بے سمجھی میں ہاتھ مت کھڑے کریں۔ سوچ کر، ایک سودا ہے، پت جھڑ اور خزاں کے موسم سے نکل کر اس بہار سے اپنی بستی کو فیضیاب کرنے کا کتنوں نے ارادہ کر لیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اس اعتکاف کا کچھ باہر بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ باہر کیا کیفیت ہے؟ پختہ ارادہ کریں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں، مگر اللہ بھی انہی پر احسان کرتا ہے جو بندے خود ارادہ کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم ارادہ کریں گے تو اس کا ارادہ بھی ہماری سمت ہو جائے گا۔ تو فرمایا ہم نے ارادہ فرمایا کہ روح کو اقتدار دیں۔ فرعون اور حامان اور ان کے جو لشکر ہیں، فرعون سے مراد نفس امارہ اور حامان سے مراد عقل مادی، حامان سے مراد عقل مادی ہے۔ اس کو عقل معاش بھی کہتے ہیں، تصوف اور سلوک کی اصطلاح میں۔ حامان کون ہے؟ عقل معاش۔ حامان مالدار تھا، یعنی معاش کی فکر کرنے والی عقل، وہ عقل جو معاد کو بھول گئی ہو، وہ عقل جو معاد کو، معاد کہتے ہیں آخرت کو، وہ عقل جو آخرت کے سودے کو بھول گئی ہو اور اس دنیا ہی کے سودے میں کھو گئی ہو، اس کو حامان کہتے ہیں۔ اور وہ حامان، عقل معاش کا حامان، نفس امارہ کے فرعون کا ساتھی ہے۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وَجُنُودَهُمَا، اور انہی کے لشکر ہیں۔ کوئی فرعون کے لشکر ہیں یعنی نفس امارہ کے، کوئی حامان کے لشکر ہیں یعنی معاش کے اور مادہ پرستی اور دنیا طلبی کے لشکر ہیں۔ اور ان دونوں کے لشکروں نے مل کر پورے بدن کی بستی اور بدن کی سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ڈرتے رہتے ہیں، وہ دونوں ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے بدن کی جس سلطنت پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس سلطنت میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ ڈرتے رہتے ہیں، نفس ڈرتا رہتا ہے، نفس امارہ فرعون اور حامان
مال و دولت کا پجاری، عقل معاش مال و دولت کی پجاری، مادہ پرستی کی نمائندہ عقل، اور پھر ان کے لشکر، ان کے وزیر، ان کے مشیر، ان کی فوجیں، ان کے سپاہی، ان کے محکمے، ان کے کارندے، یہ سارے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس بستی میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے جو آ کے ہمارا تختہ الٹ کے رکھ دے، ہمارا تختہ الٹ کے رکھ دے۔ اب میں دوہری بات کر رہا ہوں، اس جملے میں دوہری بات کر رہا ہوں کہ جس طرح فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اس روحانی موسیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی روحانی موسیٰ نہ پیدا ہو جائے جو نفس امارہ اور مادی عقل معاش کی سلطنت کو ختم نہ کر دے، اور یہاں موسیٰ سے مراد قلب روحانی ہے۔ موسیٰ سے مراد قلب، کہ اگر روحانی دل زندہ ہو گیا، روحانی قلب روحانی زندہ ہو گیا تو اس سے عقل معاش کی مادہ پرستانہ سلطنت بھی ختم ہو جائے گی، اور نفس امارہ کی نفسانی مملکت بھی ختم ہو جائے گی، اور اس موسیٰ یعنی قلب روحانی کے آ جانے سے ایک روحانی نظام کا آغاز ہو جائے گا۔ اس بدن کی بستی میں ایک روحانی نظام کا آغاز ہو جائے گا۔ تو جیسے فرعون اور حامان ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی موسیٰ قلب روحانی بیدار نہ ہو جائے، اس طرح ہر دور کی ظاہری سیاسی سلطنت کے بھی فرعون اور حامان ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس سلطنت میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے کہ جس کے ذریعے ایسا انقلاب آئے کہ مادیت نفسانیت کا پر مبنی شر اور شیطانی نظام جو ہے کہیں اس کا تختہ الٹ نہ دیا جائے۔ تو اس کے کارندے، اس کے لشکر، اس کے سپاہی، اس کے فوجی، اس کے محکمے، وہ سارے اس پیدا ہونے والے انقلاب کو دبانے اور ختم کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ سنتے ہوں گے کہ سیاسی لوگ ایک بولی بولتے ہیں، سیاسی لوگ آپس میں ان کی جتنی بھی جنگ ہو اور جتنی بھی مخالفت ہو مگر ایک بولی ایک جیسی اکٹھی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم بچا رہنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ سسٹم کے بچاؤ کے لیے ہم ایک ہیں، سسٹم کے بچانے کے لیے ایک ہیں، سسٹم کے بچانے کے لیے ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ وہ سسٹم سے مراد کیا ہے؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ان کو ڈر ہے کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ سسٹم انقلاب کو روکتا ہے، ان کا سسٹم، مفادات کا سسٹم، نفسانیت کا سسٹم، شیطانیت کا سسٹم، فرعونیت کا سسٹم، حامانیت کا سسٹم روکتا ہے انقلاب کو، جس میں انہوں نے لوگوں کو کمزور کر رکھا ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، عوام کو کمزور کر رکھا ہے، الگ الگ ٹکڑوں اور دھڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ قوت مجتمع نہ ہو اور عوام طاقتور نہ ہو اور ان کا تختہ الٹنے والا کوئی نہ آ جائے۔ دیکھیے اللہ پاک نے کتنی ذو معنی باتیں فرما دی۔ فرمایا محبوب قصہ آپ کو سناتا ہوں، سمجھاتا آپ کی امت میں ہوں کو ہوں کہ ان نادانوں کو کبھی تو سمجھ آ جائے گی، اس نادان امت کو بولیے کبھی تو سمجھ آ جائے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں چلو آپ کو کبھی تو سمجھ آ جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ارادہ فرما لیا کہ ہم روح کو طاقتور کریں اور روح کی سلطنت لائیں اور فرعون اور